الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آمینہ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام میں حجاب میرا سجود میں حجاب حمد و ثنا کے بعد لائق عزت تقریر ہوں لائق عزت احترام حضرت علامہ مولانا لیاقت صاحب اور دیگر علماء کرام مشائخ اعظام ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدت و محبت کے ساتھ محفل میلاد کو سننے کے لیے آنے والے سامعین و سامعات ذوی الاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان عظیم ہے، ہر سال کی طرح امسال بھی جس نے اس مسجد میں ہم سب کو ذکر میلاد کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کی بارگاہ میں قبول فرما کرے، یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ یہ کیسا سوال ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے؟ یہی سوال حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے ہمارے آقا سے کیا۔ مصنف عبدالرزاق سے پڑھ رہا ہوں، جس وقت حضرت جابر نے عرض کیا یہ پیارے آقا اللہ نے یہ سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کبن نور ہی، اے جابر رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کی تخلیق ہے۔ نور نبی کبن نور ہی سے کوئی یہ مطلب نہ لے جیسے درود تاج میں ہم پڑھتے ہیں نور من نور اللہ، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے ہیں تو پھر یہ تو اللہ کا نور تقسیم ہو گیا۔ ہمارے آقا بے شک بلا شبہ اللہ کے نور سے ہیں، لیکن اللہ کے نور کی جز نہیں بلکہ اللہ کے نور کا جلوہ ہے۔
میری بیانیہ ہے یہاں، میری ایکسپلینیشن کے لیے ہے کہ اللہ کے نور سے ہیں. آپ کہیں گے جی اس کا کیا مطلب؟ یوں سمجھیے ہمارے آقا اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بلا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گیا. اللہ کی طرف سے کیا آ گئی؟ روشن دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے چمکتا ہوا نور تمہاری طرف منتقل فرما دیا، نازل فرمایا. تو اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو روشن دلیل کہا ہے. برہان من ربکم، دلیل کس کی ہے؟ دلیل تو کسی دعوے پہ ہوتی ہے، دلیل تو کسی امر واقعی پر ہوتی ہے، دلیل کسی ہسٹوریکل پرسپیکٹو پر ہوتی ہے، دلیل کسی آبجیکٹو پر ہوتی ہے، دلیل کسی پس منظر کے تحت ہوتی ہے. ہمارے آقا دلیل ہے. قرآن کہتا ہے کس چیز کی دلیل ہے؟ ہمارے آقا اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا یہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہمارے آقا کو دیکھ کر حضرت حسان پکار اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے آقا آپ جیسا حسین و جمیل جو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھے بھی کیسے آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا جیسے آپ چاہ رہے تھے رب نے ویسے ہی آپ کی تخلیق فرمائی. ہمارے آقا قدرت الہیہ کا بہترین شاہکار ہے. اللہ کی قدرت کا اگر اس کائنات میں کوئی عظیم شاہکار ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. سبحان اللہ، یہ وہ صورت ہے جس کا جلوہ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار نے دیکھا تو سب کچھ بھول کے کہا اس صورت نو میں جانا تھا، جان آکھاں کے جانے جہانا تھا، سچ آکھاں کے رب دی میں شانا تھا، جس شان کو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، مصطفیٰ آخی کتھے جان قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل آئی. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا اس کائنات کی تخلیق میں سب سے اول ہے، یعنی نور مصطفیٰ کی تخلیق سب سے پہلے ہے. آپ کہیں گے کریمی صاحب اس کو لاجیکل سمجھائیں. ہمارے آقا تو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں نبیوں کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی تخلیق ہے. بایولوجیکل اس کو سمجھائیں تو ہم آپ کو لاجیکل سمجھاتے ہیں. سب سے پہلے
کسی کی ذات ہوتی ہے پھر اس کا وصف ہوتا ہے. کبھی ایڈجیکٹو وداؤٹ ناؤن نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں گے کہ بیوٹیفل بک، اس کا مطلب بک ہے تو اس کی خوبصورتی ہے. اگر آپ کہیں بیوٹیفل بک تو بیوٹیفل اس کا ایڈجیکٹو ہے، تو بک وہ ناؤن ہے، تو ناؤن کے ساتھ ہی ایڈجیکٹو ہوتا ہے، موصوف کے ساتھ صفت ہوتی ہے، ذات کے ساتھ صفت قائم ہے. اللہ فرماتا ہے فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا. سبحان اللہ. ہمارے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. تو رحمت ہونا وصف ہے. رحمت ہونا کیا ہے؟ وصف ہے، صفت ہے. آپ کہیں میرا پوتا ہوگا وہ حافظ قرآن ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ میرا پوتا ہوگا وہ حافظ قرآن ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ سب کہیں گے بھی جب آپ کا پوتا ہوگا تو ہی حافظ قرآن ہوگا، اس کا یہ وصف حفظ پہلے کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذات بعد میں ہو تو وصف پہلے نہیں ہوتا، بلکہ ذات کے ساتھ وصف قائم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار کسی نے یہ کہا کہ میرے محبوب بعد والوں کے لیے رحمت ہے، فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے. یا اللہ یہ عالمین کیا ہے؟ فرمایا سنو، رب کی شان پوچھتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جو عالمین کا رب ہے. فرمایا میرے محبوب کی شان پوچھتے ہو تو میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے. فرمایا کائنات کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اللہ فرماتا میرے محبوب کی رحمت سے باہر نہیں ہے. اب عالمین ہے کیا جس کے لیے ہمارے آقا رحمت ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کل ما سوى اللہ تعالی العالم، اللہ کی ذات کو نکال کر ہر چیز ہی عالمین میں داخل ہے. اللہ کی ذات کو نکال کر ہر چیز عالمین میں داخل ہے. پتہ چلا یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چرند پرند درند، جمادات نباتات حیوانات، لوح و قلم، کائنات کی ہر چیز بعد میں بنی ہے، کیونکہ ہمارے آقا ہر ایک کے لیے رحمت ہے. سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہے. اللہ نے اس نورانیت کے ساتھ اپنے محبوب کے وصف رحمت کو جوڑا اور کائنات کی ہر چیز میں اپنے محبوب کی نورانیت کے رحمت کے فیض کو جاری رکھا. تو بایولوجیکل پتہ چلا کہ پہلے وصف ہوتا ہے. ہمارے آقا کی رحمت ہوگی تو پھر وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کی تخلیق فرمائی اور وصف رحمت کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. میں نے ایک دن کلاس میں کوشچن کیا کہ بیٹا بتاؤ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر اللہ نے پہلے لوح قلم بنائی. میں نے کہا لوح قلم اگر پہلے بنی تو پھر وہ تو ہمارے آقا کی رحمت سے خارج ہو گئی. اگر ایک چیز بھی ہمارے آقا کی نورانیت سے پہلے بن جاتی تو وہ رحمت سے خارج ہو جاتی. علامہ فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نئے رنگ تیرے محیط میں آباد. علامہ فرماتے ہیں پیارے آقا لوح قلم کو بھی فیض پہنچا ہے تو آپ کی نورانیت رحمت کا فیض پہنچا. تو سب سے پہلے اللہ نے کس کی تخلیق فرمائی؟ ہمارے آقا کے نور کی. اچھا اس کی تصدیق پہلی کتابوں میں بھی ہوتی ہے اور ہمیں فخر ہے ہم اس معبود کو مانتے ہیں جس کی شانوں کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہوا.
ہم سے پہلے جو الہامی ادیان تھے ان کو آج سیمیٹک ریلیجن کہتے ہیں، سامی ادیان۔ ان کی جو کتاب وہ بائبل ہے، اور بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو جیوز مانتے ہیں، بائبل کے دو پورشن ہیں، دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، دا نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جیوز مانتے ہیں اسپیسیفک، اور کرسچینٹی اولڈ اور نیو دونوں کو مانتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 3 میں ہمارے آقا کی شان ہے، اور سابقہ کتابوں کے وہ جملے، وہ ورسز جس کی تصدیق قرآن و سنت سے ہو، ان کو کہتے ہیں اسرائیلیات، اور اس کو اسلام میں تصدیق کیا گیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 3 میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے the Lord said، اللہ نے ازل میں حکم دیا let there be light، and نور مصطفیٰ تخلیق ہو جا، and there was light، اللہ کے حکم سے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کون؟ اے نور مصطفیٰ بن جا، let there be light and there was light۔ اس کی تصدیق ہمارے آقا کے فرمان سے ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی، سب سے پہلے۔ اب تخلیق میں ہمارے آقا پہلے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ ان میں اپنا پیارا رسول بھیج دیا۔ یہ نہیں فرمایا اذ خلق فیہم رسولا کہ تخلیق فرمایا، اذ بعث، اور میں رسول بھیجا، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا کی یہ شان اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں سب سے اولا کسی کی زبان خاموش نہ رہے، سارے بڑے دبا سے کہیں سب سے اولا معراج کی رات ہمارے آقا کے پیچھے مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء 313 رسولوں نے نماز پڑھ کے ہمارے آقا کو اپنا نبی مان لیا۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی ہمارے آقا کے امتی ہیں، سارے نبی ہمارے آقا کے کیا ہیں؟ امتی۔ سارے بولو امتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جن کے سارے نبی امتی ہیں۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نبیوں کو مالک ہوتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوگا، اعلیٰ فرماتے ہیں میں نبیوں سے یوں کہوں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مانگو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مانگو، کیا نبی ہے تمہارا نبی، کیا نبی ہمارے نبی کی کیا جان ہے؟ اعلیٰ فرماتے بھی 1,24,000 انبیاء یک زبان ہو کے کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے
نے سب سے پہلے بھیجے آخر میں گئے تاکہ قیامت کی صبح تک میرے محبوب کی شریعت کا پرچم لہراتا ان کی شریعت منسوخ نہ ہو. پہلے انبیاء اسپیسیفک قوم کے لیے آئے, لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے, اسپیسیفک ٹائم کے لیے آئے, لیکن اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. محبوب اعلان کر دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آئے, سب, اور صرف انسان نہیں. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, صحیح مسلم سے پڑھا. فرمایا اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا رسول بنایا, ہر مخلوق کا, جتنی مخلوقات ہیں, اور میں ہم سب کے رسول بن کے آئے. چرید برید درید حیوانات جمادات نباتات سب ہمارے آقا کو رسول مانتے ہیں. تو گرامی حضرات, اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہمارے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. بتائیے ہمارے آقا عالمین کے لیے رحمت ہیں یا تھے؟ بولے ہیں کہ تھے؟ ہیں. جس محبوب کی صفت موجود ہے خدا کی قسم آج وہ محبوب بھی موجود ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں میرے دادا تھے وہ حافظ قرآن ہے, یہ جملہ ٹھیک ہے؟ آپ کے میرے دادا تھے وہ حافظ قرآن ہیں, یہ جملہ ٹھیک ہے؟ بولے نہیں. ہر کوئی کہنا جی آپ کے دادا تھے وہ حافظ قرآن تھے. اللہ فرماتا خبردار کسی نے کہا کہ میرے محبوب رحمت تھے, اور میں وہ آج بھی رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور میں وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں. یہ ہیں اس بات کی دلیل ہے ہمارے آقا کا وصف موجود ہے. خدا کی قسم ہمارے آقا کی ذات بھی موجود ہے. ہمارے آقا قبر انور میں جلوہ فرما ہو کر پوری کائنات کو اپنی نورانیت مطالعہ کے ساتھ رحمت کا خیر پہنچا رہا ہے. اور یہ جو رحمت ہے نا, توجہ, یہ جملہ اس کو سمجھ آئے گا جو توجہ کرے گا. یہ جو رحمت ہے نا, رحمت یہ مصدر ہے, انفینیٹیو ہے. مصدر کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں, یا آبجیکٹیو کیس یا سبجیکٹیو کیس, یا مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول. مصدر یا ہوتا ہے راحم کے معنی میں رحمت کرنے والا, یا ہوتا ہے مرحوم کے معنی میں جو خود کسی کی رحمت کا محتاج ہے. بتائیے ہمارے آقا کسی کی رحمت کے محتاج ہیں؟ تو ہمارے آقا مرحوم ہیں. اب میری یہ جملہ غور سے سننا, ہمارے آقا مرحوم ہیں بلکہ کیا ہے؟ راحم. مرحوم وہ ہوتا ہے جو کسی کی رحمت کا خود مستحق ہوتا ہے. راحم وہ ہوتا ہے جو رحمت پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حاجی عبدالرشید مرحوم, حاجی ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم, جو فوت ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرحوم. اللہ فرماتا ہے خبردار کسی نے میرے محبوب کو مرحوم کہا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا وہ مرحوم نہیں, وہ راحم ہے. جو مرحوم ہو وہ کسی کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے, جو راحم ہو وہ رحمت کا فیض پوری کائنات میں منتقل کرتا ہے. میلاد منا رہے ہو, سرکار فوت ہو گئے ہیں, اور وہ فوت ہو گئے ہیں, انہیں کو اچھا بتاؤ تمہارے دادا کہیں گے جی عبدالرشید مرحوم, تمہارے پردادا عبدالحمید مرحوم. انہیں کہ تمہارے سارے مرحوم ہیں, ہمارے آقا تو مرحوم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے مرحوم؟ کہہ کے دکھائے, قرآن کا انکار کرے گا. اللہ فرماتا ہے مرحوم نہیں کہنا, راحم کہنا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے رحمت للعالمین. اور میں وہ راحم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی رحمت کا خیر پوری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے. آج بھی ان کی نورانیت کی تابانیاں پوری کائنات میں منتقل ہو رہی ہیں. ہر امتی یہ یقین رکھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تو اس کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو حال اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کیا شان عطا فرمائی کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں اور رحمت کا فیض پورے کائنات کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو گرامی قدران، جیسے اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ کی ربوبیت ہر ایک کے لیے جیسے نہیں. اللہ کافروں کا بھی رب ہے، لیکن ان قہروں غضب کے اعتبار سے رب ہے. مومن کے لیے رب ہے اور رحمت اور عنایت الہی کے اعتبار سے رب ہے. ایسے ہی ہمارے عالمین کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے قہر و غضب کے اعتبار سے، مومنوں کے لیے بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے لیے مہربان بھی ہیں اور ان کے اوپر اپنی مہربانی چھاور کرنے والے ہیں. گرامی حضرات، آج یہ امت اگر زندہ ہے تو ایک جذبے سے زندہ ہے، وہ جذبہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، بچوں کو، احباب کو، دوستوں کو بلاتے ہیں. میں جہاں کہیں بھی ہوں، جدھر بھی محفل ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اس محفل میں اس لیے آتا ہوں، اس محفل کی ایک بات سے مجھے اخلاص کی خوشبو دکھائی دیتی ہے اور خوشبو محسوس ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کام وہی قبولیت میں جاتا ہے نا جو اخلاص ہو. اگر آج میں طبیعت انتہائی کا، لیکن ہم نے کہا اس محفل میں ہم آئیں گے کیونکہ یہ محفل سچے جذبوں کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے. اللہ اسے قبول کرے اور اس کو جاری و ساری کرے. تو یہ محفل کا مقصد کیا ہے؟ حافل میلاد کو منانے کا مقصد جذبوں کو پرووک کرنا ہے، محبت کو مزید بڑھانا ہے. اور محبت کا کرائیٹیریا نہیں ہوتا، یہ جملے غور سے سنیں، میں بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. محبت کا معیار نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ محبت کرنی ہے تو کس زاویے کے دار کرنی ہے، اسے سمجھے کہ وہ محبت میں جھکا ہے، وہ تو معیار ڈھونڈ رہا ہے. محبت اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی معیار اور کرائیٹیریا کے محبوب کی محبت میں ڈوب کر محب جو بھی عمل کرے وہ محتاج دلیل ہوتا ہی نہیں. اب جو اس میں دلیلیں ڈھونڈے، کیسے بنانا ہے، کیوں بنانا ہے، کس طرح، سمجھی کہ محبت ناقص ہے. اور جب محبتیں بڑھ جائیں تو پھر اس کی وارفتگی کی کیفیت میں انسان کوشش کرتا ہے اپنے محبوب آقا کا ذکر کرے. یہی تو جذبہ ہے، یہی تو عشق ہے جس کے سارے یہ امت زندہ ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت یورپ پوری کوشش کر رہا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے، میں بڑا ڈیپلی آبزرو کرتا ہوں. یونیورسٹیز میں ایتھیزم پھیل رہا ہے، لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں آئی ایم ناٹ بلیو ان اللہ. ایتھیزم ڈارون کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں. ماڈرنزم اور اب پوسٹ ماڈرنزم، اتنے نظریات، لوگ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. سیکولرزم، یہ ساری چیزیں اس لیے الہادیت ہمارے معاملات کی طرف آئی. ہم جذبہ عشق رسول کے اس شمع کو مدد کر رہے ہیں. یہ محافل اصل میں اس شمع کو مزید تیز کرنے کا ذریعہ ہے، اس محبت کو مزید بڑھانے کا ذریعہ ہے. یاد رکھیے، یہ میں جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں بڑے غور سے سنیے گا. جس نے اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے کائنات پہ غور و فکر شروع کیا اور اس نے کہا میں سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، اس کائنات کے سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ سے اللہ کو جاننے لگا ہوں. اس نے کہا اس کائنات کے اسپیسیفک پیٹرن آف دا یونیورس ہے، میں نے اس کائنات کے اسپیسیفک پیٹرن کو دیکھا، اس اسپیسیفک پیٹرن سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ موجود ہے. موومنٹ آف دی اسٹار اینڈ دی مون، اس نے کائنات کے رد و بدل سے، سورج چاند کی ان تمام چیزوں کے عدل بدل سے کہا کہ میں اللہ کو جاننا چاہتا ہوں. تو جس نے سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، اسپیسیفک پیٹرن آف دا یونیورس، موومنٹ آف دی اسٹار اینڈ دی مون، ان ساری چیزوں سے اللہ کو جاننے کی کوشش کی، خدا کی قسم اس کو معرفت نہیں ملے گی. جس نے یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد کہا میں اس کو حق مانتا ہوں تو زبان رسالت ماپ سے مانتا ہوں، اللہ اسے معرفت کی دولت عطا فرمائے. جو سمجھیے کہ اس وقت معیار حق
کائنات پر آپ کی اتنی سرچ نہیں جتنی غیر مسلم کی ہے. غیر مسلم نے گریوٹی پر، اسپیڈ آف لائٹ پر، تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر، کائنات کے اسپیس پر اور بلیک ہول اور اس کی ڈیپتھ پر، اسپیڈ آف لائٹ اور اس کی ویلاسٹی پر، گریوٹی سے لے کر گریوٹی سے اسپیڈ آف لائٹ اور پوری اسپیس کے ایک ایک چیز پر سرچ کیا ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اسپیڈ آف لائٹ کے معیارات تک متعین نہیں ہے. سورج کی کرنیں زمین سے آسمان تک 500 سیکنڈ تک پہنچتی ہیں، یہ معیارات مقرر کی ہیں. باوجود کائنات میں ساری تحقیق کرنے کے وہ غیر مسلم ہی رہے. اللہ نے ایمان اس کو دیا جس نے کائنات کی ساری چیز کو دیکھ کے کہا ہم رب کی قدرت بھی مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی زبان سے مانتے ہیں. اقبال سے کسی نے کہا بہت بڑے فلسفی ہو، رب کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. کہا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں پر تبسم بھی نہ ہو، چمن چاہت میں بلبل ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے. اقبال نے کہا ہمیں توحید بھی پتہ چلی ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ فرمایا جیسے جسم کی نبض ہے اس کائنات کی بھی نبض ہے اور وہ ذکر مصطفیٰ ہے. تو اس لیے گرامی قدرہ اس محبت سے پورے تعلق کو مضبوط کیجیے اور پھر دیکھیے کیسے رہنمائیاں آپ کو ملتی ہیں. آخری باتوں کی طرف بڑھنے لگا ہوں. میلاد کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہم اپنے آقا کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، ان کی زندگی کے معاملات کو بھی اپنانے کی کوشش کریں. آج گریجویشن کو میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا، آج ہی میں نے کلاسز پڑھائی ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی اس کی شیئر کر دیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے عقلی اعتبار سے بڑے ناقص ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے اور میں لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرے وہ کہتا ہے میں بھی اچھائی کروں گا، اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے تو وہ اس کے اوپر ظلم شروع کر دیتا ہے. فرمایا اصل انسان کا قول یہ ہونا چاہیے اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرے تو اچھائی کرے، اگر کوئی برائی بھی کرے تو اس پہ ظلم نہ کرے. حضرت امام حسین العابدین کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، 5 درہم مانگے، آپ اندر سے 10 درہم لا کے مانگے. اس نے سر جھکا کے کہا شاید آپ نے پہنچا مجھے پہچانا نہیں. فرمایا جنہوں نے ہمارے پیاروں کے گلے کاٹے ہیں ان کو کوئی بھولتا ہے؟ تم ہی تو تھے کربلا میں جنہوں نے ہمارے پیاروں کو شہید کیا. سر جھکا کے کہا ہاں میرا ہاتھ دے کے بھیک مانگ رہا ہوں لیکن آپ نے مجھے میری طلب سے زیادہ عطا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کبھی ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے وہ ہمارے ساتھ سلوک کیا، آج ہمارے مہمان بنے تو ہم لوگ تمہارے ساتھ سلوک کریں. اسے خاندان نثار کہتے ہیں، اسے پیغام میلاد کہتے ہیں. آج ہم نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں. بولتا عزیزاں کیوں بولیں گے؟ رشتے بھائی بھائی سے جدا ہوا. میلاد کا مقصد ہے کہ آپس میں مل جائے. آئیے ہم آپس میں آج عزم سمید کریں، ہم تحمل کو اپنائیں، ہم برداشت کو اپنائیں، ہم رویوں کو پوزیٹیو کی طرف لائیں. خدا کی قسم گھر کے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے اندر برداشت ہی ختم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے ایکشن ہم لینے لگے. اس کے علاوہ کوشش کریں عفو و درگزر کو اپنائیں، حلیم و طبع بن جائیں. جتنا آپ اپنے اندر خوبصورتی لائیں گے اخلاق کے اعتبار سے آپ کی اتنی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. انسان خوبصورت نہ ظاہری فیس سے ہے نہ بناوٹ سے. انسان خوبصورت صرف اپنے اخلاق. آپ کو پتا ہے ہم اخلاقی طور پر کتنے نیچے چلے گئے ہیں؟ ہم اتنے نیچے جا چکے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ میرا پروگرام تھا، وہاں ہمارے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں کالج میں. وہ مجھے ملے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رشتے کی بات چل رہی تھی تو وہ بھی میرے نمازی تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹی کا معاملہ اگر رشتہ ہوتا ادھر اور نمازی نے کہا تو کہتے ہیں میں نے دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی معاملہ یہ فون پہ رابطہ کر لیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر بیٹے کی تصویر بھی مل جائے، انہوں نے کہا جی
میں نے اچھا نہیں سمجھا. میں نے کہا کہ میں پوچھ لیتا ہوں. تو میں نے بیٹی والوں سے پوچھا تو انہوں نے ان کو تصویر سینڈ کی. کہتے بعد میں 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مناسب رشتہ نہیں لگا. وہ کہتے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ نہ ابھی اس بیٹی سے ملے ہیں، نہ اس کا اخلاق دیکھا، نہ کچھ. ہم نے صرف تصویروں پر پوری زندگی کو معیار بنا لیا. ہماری اخلاقی انحطاط دیکھیں. ہم نے لوگوں کے صرف ظاہری فیس اور تصویروں سے زندگی کے پوری زندگی کا ہم نے جو ڈپینڈ تھا ایک تصویر کے اوپر گزار دیا. تو جس قوم کا یہ حال ہو جائے، نہ اخلاقیات ہے نہ کچھ ہے، اور صرف ہم ظاہری صورتوں کے اوپر زندگی کے فیصلے کرنے لگ جائیں. یہ میں نے ایک بات بتائی ہے تو پھر وہ قومیں زوال کر کھاتی ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں پیش شب بخدا بگریز بگزار. اقبال کہتے ہیں میں نے ایک رات اللہ کے بارگاہ میں گر گڑا کے فریاد کی، یا اللہ چتا مسلمان رخارا گزارا، یہ مسلمان دلیل کیوں ہوئے؟ اقبال کہتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی تو نمیدانی این دلے دارت و محبوب ندارا. اقبال تو جانتا نہیں یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، آئیڈیل یاروں کو بنا رہے ہیں. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان روز بہر بر درگوشہ دامان روز کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملاد بناتے ہوئے ملاد والے آقا کی سیرت کو اپنانے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ذکر فقہ بالخصوص مبارکباد کے لائق ہیں اس مسجد کے امام و خطیب جن کی کاوشوں سے سرپرستی سے میں سمجھتا ہوں یہ کارواں چل رہا ہے. جب ایسے شاعر آپ کے امام و خطیب ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ایسی عوام میں محبت کے جذبات پیدا ہوں گے. اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی کا فرمائے. قاری صاحب ہوا کرتے تھے، آج یاسر میں نظر نہیں آ رہے، مجھے بتاتے ہیں بیمار ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ انہیں سے موسم چلے چینج ہو رہا ہے نا، تقریباً لوگ بیمار ہیں. مجھے کالج میں بچے آج کل بہت زیادہ ایبسنٹ ہو رہے ہیں. میں نے کہا سر سے بیٹا آپ کیوں چھٹیاں؟ سر بیمار یہ. تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں پاکستان میں قومی کھیل کیا ہے؟ کہتے تھے ہاکی. اور قومی زبان وہ کہتے تھے اردو. تو میں نے کہا قومی بیماری نزلہ زکام سارے. میں کہا بیٹا یہ تو پوری قوم اس میں ہمارا اللہ نے اتنے موسم میں جب چینج ہوتا ہے تو بیماریاں نزلہ زکام ایسی کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بچوں کو میں بیٹا نہ کیا کرے، ان کو سمجھانے کے لیے موٹیویٹ کریں. تو برحال یہ موسمی بخار ہے چل رہے ہیں موسمی. تو قاری صاحب بڑے ماشاءاللہ محبت و اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ جتنے اہل علاقہ محفل میں شریک ہو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کوشش پور کرے. میرے والد